بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں ہارورڈ بزنس ریویو کا اسپیشل ایشو ہے جس میں ایشلے ولیم اور دیگر ماہرین کی ایک تحقیق شائع ہوئی ہے، دا سائیکولوجی بیہائنڈ میٹنگ اوور لوڈ، جس کے اندر ایک حیرت انگیز انکشاف انہوں نے ایک سروے کی روشنی میں کیا ہے کہ 83% اسٹاف اور امپلائی یہ سمجھتے ہیں کہ میٹنگز ان پروڈکٹیو ہوتی ہیں، یعنی نتیجہ خیز نہیں ہوتی اور ان کا وقت ضائع کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے یو ایس پروفیشنلز کہتے ہیں کہ میٹنگ جو ہوتی ہیں وہ نمبر 1 آفس پروڈکٹیوٹی کلر ہوتی ہیں، یعنی ان کی ساری پرفارمنس کو خراب کرنے والی اور ان کے وقت کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں۔ کیا آپ بھی اپنی کمپنی میں ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو اس میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ میٹنگ تو مشورے کو کہتے ہیں، اور مشورہ تو اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی ہر چیز وحی کی ہدایات کی روشنی میں کیا کرتے تھے، ان کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے سمجھایا کہ جب نبی مشورہ لے رہے ہیں تو امتی کو بھی دوسرے امتیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صفت یہ بیان کی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ وہ آپس کے معاملات مشورے سے کرتے ہیں، اور یہ مشورہ برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المشورہ عین الہدایہ کہ مشورہ جو ہے وہ ہدایت یعنی صحیح بات تک پہنچنے کی یہ چابی ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے وہ اور مشورے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ خطا کے راستے پر چل گیا۔ اب یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ جب مشورہ اتنا اہم ہے تو یہ مشورے کے بارے میں اور میٹنگ کے بارے میں یہ پرسیپشن کیوں بلڈ ہوا؟ یقیناً جب مشورے کے آداب کا خیال نہیں رکھا گیا تو مشورے لا حاصل رہے، اور یہ میٹنگ جو ہے آپ کے آفس کے ٹائم کو کنزیوم کرنے لگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن مشوروں میں نکل جاتا ہے، اور جو دن بھر کے ڈیلی ٹاسک ہوتے ہیں، جو ٹائم باؤنڈ اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتی، اور بہت سے ارجنٹ میٹر سر پہ رہ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے ذریعے سے اسٹریس پیدا ہوتا ہے، اور پھر سارا ملبہ ان میٹنگز پر آتا ہے کہ یہ میٹنگ ہم نے کی کیوں تھی۔ حالانکہ بنیادی غلطی میٹنگ نہیں تھی، بنیادی غلطی شرعی اصولوں اور اسلامی آداب سے ناواقف ہو کر میٹنگ کرنا تھا۔ میں آپ کے سامنے کچھ آداب رکھتا ہوں کہ کیسے میٹنگ کو اسلام کی روشنی میں اگر آپ کریں گے، شریعہ کمپلائنٹ وے میں کریں گے تو آپ کی میٹنگ پروڈکٹیو ہوگی۔ سب سے پہلی بات، جب بھی میں کسی میٹنگ میں جاتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں کہ اس میٹنگ کا اختتام کب ہوگا، یعنی اس کے لیے ٹوٹل ڈیوریشن کتنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میٹنگ میں جائیں اور بس بات سے بات نکلتی چلی جائے۔ دیکھیں، اسلام میں نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نماز کا ابتدا کا وقت بھی ہے اور انتہائی وقت بھی ہے۔ نماز کی تعداد طے ہے کہ آپ نے 4 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی۔ اسی طرح روزہ رکھنا بڑی ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کا ابتدائی وقت بھی ہے اور انتہائی وقت بھی ہے کہ اس کے بعد آپ نے جلدی سے افطار کر لینا ہے اور اس کے بعد روزے کو کنٹینیو نہیں کرنا۔ تو میٹنگ کا بھی کوئی اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم اس میٹنگ کے لیے جمع ہوئے، انشاءاللہ 15 منٹ میں یا 1 گھنٹے کے اندر اس میٹنگ کو ہم کنکلوڈ کر دیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میٹنگ کے اندر جو بھی چیز طے ہو، جو بھی چیز ڈسکس ہو، اس کے منٹس لکھنے چاہیے۔ یہ اس کے بارے میں اس آرٹیکل میں ایک بڑی اچھی ٹرم استعمال کی ہے، میٹنگ ایمنیشیا، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ میٹنگ پہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ یاد نہیں رہتا کہ پچھلی میٹنگ میں کیا بات کی تھی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قید العلم بالکتابہ، یعنی جو بھی انفارمیشن ہے اس کو قید کر لو، کیپچر کر لو لکھنے کے ساتھ۔ یعنی ہم ہر میٹنگ کے پراپر منٹس بنائیں اور اس کو نہ ہی بہت طویل رکھیں کہ اسی کے پڑھنے میں ٹائم لگ جائے، نہ ہی بہت شارٹ ہو، بلکہ اس میں ڈسکشن بھی ہو، اس کے اندر ریزولوشن بھی ہو اور ایکشن پوائنٹ بھی ہو اور ٹائم لائن بھی ہو کہ بھائی یہ کام کتنے وقت میں ہم مکمل کر لیں گے، تاکہ اس جو چیز ڈسکس ہو گئی ہے اور جو اس کے اندر ریزولوشن پاس ہو گئی ہے اس کو دوبارہ ڈسکس نہ کیا جائے۔
تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ اس کے اندر میٹنگ فومو کا ذکر کیا گیا ہے. فومو کا مطلب کیا ہے؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ بھائی ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہیں تو اہم بندوں کو ہم نے بھول گئے ہوں، تو ٹیکنیکل سے بھی بلا لو، سپلائی چین سے بھی بلا لو، آئی ٹی سے بھی بلا لو، مارکیٹنگ سے بھی بلا لو. یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ میٹنگ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ متعلقہ لوگوں سے کرنی چاہیے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشورے ہر صحابی سے نہیں کرتے تھے، کچھ مشورے صرف ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ تھے، تو راز کی باتیں اور فتنوں کی باتیں ان کا مشورہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ میٹنگ میں صرف متعلقہ لوگ ہوں جن کی ضرورت زیادہ ہو، تاکہ بقیہ افراد جو ہیں اپنے کاموں پر پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اور اپنے کاموں کو وقت پہ مکمل کر سکیں. پھر اسی طرح ہمارے اہم بات یہ ہے کہ ہم میٹنگ کے اندر ایک فیصلہ کرنے والا امیر یا ہمارا جو آپ اس کو کہہ لیں کہ فیصل طے کریں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بھی دو آدمی بھی سفر پہ جائیں تو اپنا امیر طے کریں. اب میٹنگ میں اگر جو ہے 4 ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں تو اس میٹنگ کو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب 4-5 ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ لیڈ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی اس میٹنگ کو ڈیسائیڈ کروں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین تو اختلاف رائے تو قدرتی چیز ہے، لیکن ہوتا یہ کہ پھر اس میں بحث مباحثہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا. اب اگر ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو طے کر لیں یا اگر وہاں پر کوئی اور سینئر پرسن بیٹھا ہے وہ طے کر لیں، یا ایجنڈا کس کا چل رہا ہے، اگر یہ سپلائی چین کا ایجنڈا چل رہا ہے تو اسی کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو ہم جو ہے امیر طے کر لیں کہ بھائی آپ مشورہ تو لے رہے ہیں لیکن طے آپ کریں گے. دیکھیں قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ مشورہ لو صحابہ کرام سے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی جی جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں. یعنی فیصلہ تو ایک ہی بندہ کرے گا، امیر ہی کرے گا. اسلام میں اس معنی میں جمہوریت نہیں ہے کہ میجورٹی جو ڈیسائیڈ کرے وہ فیصلہ ہوگا یا سب کے کنسنسس اور سب کے اتفاق رائے سے طے ہوگا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مائنورٹی میں ہوں، اقلیت میں ہوں، لیکن ان کی بات میں قوت ہو، ان کی دلیل میں وزن ہو اور امیر جو ہے اسی پہ فیصلہ کر لے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر صحابہ کرام کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مانعین زکوٰۃ، یعنی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف جہاد کو شروع کیا تھا. اور بعد میں پروف ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی دور اندیش تھا. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایک طے ہو جائے امیر اور اسی کا فیصلہ سب کے لیے بائنڈنگ ہو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس میں ہمیں ایتھیکل ویلیوز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اسلام میں تنقید کرنا پسند نہیں ہے، اسلام میں دوسرے کی بات کاٹنا پسند نہیں ہے، اسلام میں دوسروں کی بات کو ادب سے سننا چاہا جا رہا ہے، اسلام میں لوگوں کو ریسپیکٹ دینے کا کہا جا رہا ہے. میٹنگ ان پروڈکٹیو جب ہو جاتی ہیں جب ہم کسی کی بات کو نگیٹ کرتے ہیں، کسی کی بات پر ڈائریکٹ اس کو ہٹ کر دیں، بلکہ اسلام میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پازیٹیوٹی کے ساتھ دے دیں اور اپنی رائے امانت داری سے دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. بس ہم امانت داری کے خیال رکھتے ہوئے ہم بالکل سنسیریٹی کے ساتھ مشورہ دے دیں، پھر اللہ کے حوالے ہے کہ امیر صاحب یا جو بھی اس کی میٹنگ کے چیئر ہیں وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اسی کو ہم فالو کریں گے. تو ان ایشوز کو اگر ہم اور ان ایٹیکیٹس کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہماری میٹنگز پروڈکٹیو ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ان میٹنگز کے ذریعے نہ وقت ضائع ہوگا اور نہ ہی ان میٹنگز کے ذریعے ہماری پروڈکٹیوٹی خراب ہوگی. تو ویسٹ کے پاس تو یہ اسلام کا نظام نہیں، تو وہ تو پریشان ہو رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ کیسے ہم میٹنگز کو پروڈکٹیو کریں، لیکن ہمارے پاس تو قرآن و حدیث ہے، تو ہم میٹنگز کو بھی قرآن و حدیث کے آداب کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں.